کیا آپ اپنی زندگی میں پریشان ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے مسئلے بہت کوشش کے بعد بھی حل نہیں ہو رہے، یا آپ اپنے اولاد کو لے کے، گھر کو لے کے، مال کو لے کے، رزق کو لے کے پریشان ہیں اور کوئی دروازہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے۔ ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور ولاگ کو لازمی اینڈ تک واچ کرنا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی کہ اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے آج سے، تو انشاءاللہ میرا رب آپ کو ضرور کامیاب کرے گا اور وہ سکون آپ کو عطا کرے گا جس کا شاید آپ نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور سب سے پہلے آپ نے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں جی آج کے ٹاپک کی طرف۔ ساتھ ساتھ میں یہاں ناشتہ بنا رہی تھی، بچوں کو اسکول بھیجنا تھا، تو بس اس کے لیے ہم ہاؤس وائف کی وہی روٹین ہوتی ہے ڈیلی کی، اور ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک جو ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں پریشان ہیں ایک ٹائم تھا میں بہت پریشان تھی، میں آپ سے اپنی بات کر رہی ہوں کہ میں اتنی پریشان تھی کہ مجھے راستہ نہیں نظر آتا تھا کہ میں آخر کس طرح سے میری زندگی میں سکون آئے گا۔ ایک تو سکون نہیں تھا، دوسرا گھر کی ٹینشن تھی، اور پھر بہت سارے مالی معاملات کو لے کے پریشان تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یوں ہوا کہ وقت گزرتا گیا اور ٹینشن بڑھتی رہی، ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں نے یوٹیوب پہ اسکرولنگ کرنا شروع کی تو کرتے کرتے میرے سامنے ایک ویڈیو آئی، اور سیف کاشف یا کاشف سیف اس طرح سے ان کا کوئی نام ہے، مجھے صحیح سے نام یاد نہیں ہے، لیکن ان کی ویڈیو آئی اور وہاں میں نے وہ ویڈیو پوری واچ کی، اور اس میں یقیناً کوئی 15 سے 20 معجزات جو انہوں نے بیان کیے تھے لوگوں کے، مطلب جن لوگوں کو فائدہ ہوا تھا۔ تو میں نے بھی جو ان کی ویڈیو دیکھی تو اس میں انہوں نے ایک تعداد بتائی تھی کہ آپ نے استغفار کو اس طرح سے کرنا ہے، 7000 مرتبہ اتنے دن کرنا ہے۔ تو میں نے خیر کیونکہ سٹارٹ کا ٹائم تھا، سٹارٹ لیا تھا میں نے، تو اتنا مشکل تھا کہ ایک ٹائم میں بیٹھ کے وہ نہیں کر سکتی تھی۔ تو میں نے یہ کیا کہ میں نے اپنے اندازے کے مطابق میں نے ڈیلی استغفار کرنا شروع کیا، مطلب میں نے کاؤنٹر لگایا تھا، اور اس لیے لگایا تھا کہ میں صرف مجھے اتنا یاد رہے کہ اس کو میں نے پڑھنا ہے، میرے تھم کے ساتھ کوئی چیز ہے یا فنگر پہ ہے، میں نے اس کو پڑھنا ہے اور لازمی پڑھنا ہے تو اس سے میری عادت بن گئی، میں ڈیلی جو ہے استغفار پڑھنا شروع کی۔ یقین کریں، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، اور میری جن چیزوں نے مجھے گھیرا ہوا تھا، میری پریشانیوں نے، مشکلات نے، مطلب ہر ٹائم فیوچر کی ٹینشن، گھر کی ٹینشن، بچے کی ٹینشن، کبھی بچہ بیمار رہتا، مطلب ایک مائنڈ میرا ایک طرح سے سکون میں نہیں تھا۔ پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے دل کو آہستہ آہستہ سے سکون آنا شروع ہو گیا۔ پھر یقین کریں میں نے اس چیز کو چھوڑا نہیں، اس وظیفے کو میں نے چھوڑا نہیں ہے، پھر چاہے نماز کے بعد تھا، اگر میں کاؤنٹر نہیں بھی ہوتا تھا تو وہ تسبیح میں ناشتہ بناتے ہوئے ویسے ہی زبان پہ جاری ہو جاتا تھا، کیونکہ عادت ہو گئی تھی۔ 1-2 ملنا شروع ہو گیا، مطلب 1 منتھ گزرا، 2 منتھ گزرے، 3 منتھ گزرے، اور یقین کریں پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک گھر سے نوازا جس کا مجھے خواب تھا۔ اگر آپ لوگ مجھے بولیں گے تو میں ضرور آپ کو اپنا گھر دکھاؤں گی، آپ لوگ مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ ہر حال میں سنتے ہیں۔ بس ہم لوگوں کا اپنا پرابلم ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں۔ آپ مانگ کے دیکھیں، جس رب نے خود بیان کیا ہے، بتایا ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے، آپ میرا یہ ذکر کریں گے، آپ مجھے یاد کریں گے تو میں آپ کو یاد کروں گا، آپ میرا یہ ذکر کریں گے تو اس کے بے شمار فائدے آپ کو ملیں گے۔ تو پھر ہمیں اپنے اللہ پہ کیوں نہیں یقین ہے، کیوں نہیں ہم کامل ایمان ہیں؟ ٹھیک ہے، اپنے ایمان کو پکا کریں، مضبوط کریں، اور انشاءاللہ میں ضرور آپ کو وہ گھر دکھاؤں گی۔ اور الحمدللہ میرا گھر 7 سے 8 منتھ کے اندر جو ہے وہ تیار ہو چکا تھا، اور پھر میری شفٹنگ بھی ہو گئی، الحمدللہ سکون سے میں اپنے گھر میں رہ رہی ہوں۔ اور اس کے بعد بھی میں نے جو ہے اس کو چھوڑا نہیں ہے، میں نے استغفراللہ کو آج تک نہیں چھوڑا۔ پھر میرا ایک پرابلم آ رہا تھا اولاد کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے وہ میری دعا سنی، اور اس کے بعد میں آپ کو ایک اور سٹوری بتا رہی ہوں کہ جب میں نے یہ کام شروع کیا تو میری اپنی ایک رشتے میں میری کزن سسٹر ہیں، میں نے ان کے بہت مسائل تھے، اور مسائل کچھ اس طرح سے تھے میں یہاں ڈسکس نہیں کر سکتی، ہر انسان کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور وہ کہنے لگی کہ میں بہت پریشان ہوئی رہا اس طرح سے، اور ان کا کوئی رشتے کا پرابلم تھا، ٹھیک ہے، وہ انمیرڈ تھی، اور اتنی پریشان تھی وہ، اتنی پریشان تھی کہ ایک یعنی یوں سمجھے کہ ایک بندی کہہ رہی ہے کہ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں وہ کر لیتی، ٹھیک ہے۔ اور مجھے بڑا ترس آیا، ظاہر سی بات ہے، احساس کرنے والا انسان ایک دوسرے کا درد سمجھ سکتا ہے، جس کے اندر احساس ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ حالات دیکھتے ہوئے میں نے صرف انہیں اتنا بولا کہ آپ ایک تسبیح کریں۔ کہتی ہے کون سی تسبیح، مطلب سب کچھ تو کر کے دیکھا، کیا ہو جائے گا کیونکہ حالات اس طرح کے آ گئے ہیں کہ بس موت مانگتی ہوں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کسی کو اس طرح کے صدمے میں نہ لے کے جائیں۔
کسی کو اس طرح کی آزمائش میں نہ ڈالیں۔ تو میں نے انہیں بولا کہ آپ نا استغفار کرنا شروع کریں، کوشش کریں کہ آپ جتنا کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کتنا ٹائم کرنا ہے؟ میں نے کہا ٹائم کو چھوڑیں، کیونکہ ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حساب نہیں لگا سکتے، تو آپ بے شمار کریں جتنا کر سکتی ہیں ان گنت۔ تو یقین کریں آپ ایک دن میں کوشش کروں گی کسی دن کہ ان کو میں اپنے بلاگ میں لے کے آؤں اور ان کی زبان میں آپ سنیں گے۔ دن گزرتے گئے اور 8 دن کے بعد شاید ان سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو بہت مطمئن دیکھا۔ میں نے انہیں بولا کہ کیا آپ کی کوئی پرابلمس جو تھے وہ حل ہو گئے؟ تو کہتے ہیں پرابلمس کا تو نہیں پتہ، خیر ان کی اس طرف مائنڈ ہی نہیں ہے، لیکن اتنی میں سکون میں گرا کہ تم سوچ نہیں سکتی۔ مطلب اتنا سکون ہے میری زندگی میں، شاید اتنا میں نے 10-20 سال پہلے نہیں دیکھا۔ تو اتنی سکون میں آ گئی، اور اب مجھے اتنا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا سنیں گے۔ مطلب مجھے میرے معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پہلی بات تو جو میں بے سکونی تھی نا میری، وہ ختم ہو گئی، میں اتنی مطمئن ہو گئی ہوں۔ تو بڑی خوش ہوئی اور مجھے اتنا دلی سکون ہوا کہ دیکھو کسی کو تو فائدہ ہو رہا ہے نا۔ تو بس پھر وہاں سے میں نے سوچا کہ یہ سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اپنا تجربہ شیئر کروں گی۔ لازمی آپ نے اس چیز کو کرنا، اگر آپ کی بہن اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے نا تو آپ بھی اٹھا سکتی ہیں۔ کوشش کریں کہ اس کو چھوڑیں نہ کبھی۔ میرا یہ ویڈیو شیئر کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہاں ویوز لینے آئی ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر میری دل سے نکلی ہوئی بات کسی کے دل پہ اثر کرتی ہے اور کوئی یہ کام کرتا ہے اور کسی کی زندگی آسان ہو جاتی ہے اس عمل سے، تو یقین کریں مجھے دلی خوشی ہوگی، اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دیں گے۔ تو ہو سکتا ہے بہت ساری ویڈیوز آپ کی آنکھوں کے سامنے استغفر اللہ کے حوالے سے گزریں، لیکن کیا پتہ آپ نے دیکھی ہوں لیکن آپ نے عمل نہیں کیا ہو۔ لیکن یقین کریں اگر آپ عمل کریں گے آپ اپنی زندگی میں لازمی کامیاب ہوں گے۔ یہ جو ہم ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہیں نا، یہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور۔ جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور نیچے کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔